بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیضہ اور نفاس والی عورت سے مباشرت۔ کیا حیض اور نفاس کی مدت میں بیوی سے مباشرت جائز ہے؟ اس اہم بیان کو سننے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور لذت کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، بیوی سے ہم بستری کے ساتھ مباشرت کی جائے۔ یہ قسم تو قرآنی نفس اور مسلمان کے ہم بستری کے مطابق حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے دور رہیں۔ ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے مباشرت کرنا یعنی بوس و کنار و مانکا وغیرہ اس کے حلال ہونے پر سب علماء کرام کا اتفاق ہے۔ ناف اور گھٹنوں کے مابین قبل اور دبر کے علاوہ مباشرت کرنا، اس قسم کے جواز میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اس کی تحریک کے قائل ہیں اور امام رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ بعض مالکیہ، شافعیہ اور احناف بھی اس کے قائل ہیں۔ قرآنی دلائل: حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، پاک ہونے سے قبل ان کے قریب نہ جاؤ۔ محض سے مراد حیض والی جگہ اور مدت مراد ہے، اور اس جگہ شرمگاہ، لہٰذا جب تک وہ حالت حیض میں ہے ہم بستری کرنا حرام ہوگا۔ خون والی جگہ سے علیحدہ رہنے کی تخصیص اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ جائز ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دلائل: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب یہودیوں میں سے کوئی عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی انہیں اپنے گھروں میں رہنے دیتے تھے۔ تو جب اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت نازل فرمائی، آپ کے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، آیت کے آخر تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بستری کے علاوہ باقی سب کچھ کرو۔ جب یہودیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ کہنے لگے، اس شخص کو ہمارے ہر کام میں مخالفت ہی کرنی ہوتی ہے۔ حدیث میں جو لفظ آئے ہیں ان کے معنی یہ ہیں کہ وہ گھروں میں ان سے ملتے جلتے اور ایک ہی گھر میں نہیں رہتے تھے۔ اسکرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیض کی حالت میں کچھ کرنا چاہتے تھے تو وہ شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ حیض کی حالت میں خاوند پر اپنی بیوی سے ہم بستری حرام ہے، لیکن اسے یہ حق ہے کہ ہم بستری کے علاوہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ بیوی سے حیض کی حالت میں استمتاع کرنا چاہے تو اسے کہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی چیز پہن لے، اس کے علاوہ حصے میں مباشرت کر لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی ایک حیض کی حالت میں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباشرت کرنا چاہتے تو اسے کہتے کہ وہ چادر باندھ لے، اس کے بعد اس سے مباشرت کرتے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے حیض کی حالت میں چادر کے اوپر مباشرت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم بستری کے علاوہ باقی سب کچھ کرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ تحریر تو صرف حیض والی جگہ کے بارے میں ہے جو ہم بستری ہے، اس کے علاوہ باقی مباح ہے، اور جن حدیث میں چادر کا ذکر ہے وہ اس کے طارز نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ اس گندگی سے بچنے کے لیے زیادہ بہتر طریقے ہیں، کچھ کمی بیشی کے ساتھ۔ اگر آپ بھی اپنے کسی مسئلے کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کے ذریعے یا ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔